کر رہے ہو میرا بھی دل کر رہا ہے گل ذرا تھوڑی جی بد کے کریے دل نہ دل لا کے کریے تاکہ تانوں بھی چاسا آ جائے میں بھی رب دا شکر کر کے اللہ دی بارگاہ جو اپنے مرشدہ دا صدقہ کوئی لے لا خدا کی قسم سرکار کی براق اوپر چلی گئی اب بالکل وہ قبۃ سخرا کا جو گنبد ہے اس کے بالکل اوپر جنت کا دروازہ ہے اس لیے براق بالکل سیدھا اوپر کی طرف پرواز کی جب براق پہ پہنچی پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھواں چھٹا ساتواں ارے سارے 7 آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کے معتبر اللہ تعالیٰ کے انبیاء آپ کا قیام ہے سب سے حضور کی ملاقات ہوئی مگر عجیب بات ہے پہلے سے بھی حضور اوپر چلے گئے دوسرے سے بھی حضور اوپر چلے گئے تیسرے سے بھی حضور اوپر چلے گئے میں کیا کروں مجبور ہوں رب نے قرآن میں جو فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے تجھ کو تمام جہانوں کے لیے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یعنی صرف لا الہ الا اللہ محمد اور رسول اللہ اقرار کرنے والے کے لیے نہیں بلکہ تمام 18,000 عالمین اور صرف عالمین نہیں ان عالمین میں جتنے چرند پرند درخت ارے جتنے جمادات جتنے انسان جتنی مخلوقیں ہیں ارے سب کے لیے میرے رب نے محمد مصطفیٰ کو رحمت بنا کر بھیجا یہ مقام اور عفان اللہ کا ذکر اے نبی تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا تو پھر پوچھو نا ارے کیوں نہیں میرے نبی پہلے سے دوسرے پر جائے دوسرے سے تیسرے پر جائے تیسرے سے چوتھے آسمان پر جائے چوتھے سے پانچویں پہ جائے پانچویں سے چھٹے پہ جائے چھٹے سے ساتویں پہ جائے حتیٰ کہ سدرہ پر پہنچ جائے آپ وہاں جب پہنچے ساتھ حضرت جبرائیل کہا جبرائیل آؤ آگے چلے فرمایا حضور نہیں پوچھا کیوں کہنے لگا یہاں سے آگے گیا تو میں جل جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے اور عالم اربع سے آواز آئی ارے غیب سے آواز آئی میرے محمد آگے آ جائیے حضور نے نالے نے پاک کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ یا اللہ جوتے اتار کر آؤ تو وہاں سے آواز آئی اے مصطفیٰ تو موسیٰ تھا جس نے جوتی اتاری تو میرا محبوب ہے جوتی پہن کے میرے بھائیو اس بات پر غور کرنا ورفعنا لک ذکرک ارے کون سی تفسیر سامنے رکھوں کون سی دلیل سامنے رکھوں جس کا ذکر میرے رب نے اتنا بلند کر دیا جس کی نالے نے پاک کا یہ مقام ہے کہ سدرہ سے بھی آگے چلی جائے لا مقام پہ بھی چلی جائے اور لا مقام پہ پہنچے تو کیا ہوا لا مقام پہ پہنچے کیا ہوا اتنا سا وقفہ رہ گیا کوئی کہتا ہے اتنا رہ گیا کوئی کہتا ہے اتنا رہ گیا آج موضوع نہیں ہے معراج کا موضوع ہوتا تو پورا وقفہ بتاتا کتنا رہ گیا ارے کوئی فرق نہیں ماں بہن کیا کوئی وقفہ نہیں رہا بہرحال اس بات کو چھوڑیے شاید کوئی پریشان ہو جائے پائپ سننے والا اگلی بات سنو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور میں حاضر ہو گئے میرا رب کہتے ہیں مصطفیٰ آ گئے سبحان اللہ میرے نبی آ گئے ہو آپ نے عرض کی اے پاک پروردگار حاضر ہے غلام میرے رب نے فرمایا مانگ کیا مانگ ہے اس بات پہ غور کریو پیرا کو بڑا منگن جاندے ہو بن مانگے ملے اس کا مزہ بن منگیا لبے ہے بن منگیا لبے ہے تائیں کہ نسل در رشتہ چاہ رہے ہیں جنہوں نے منگیا اپنی حد تک منگن دے جنہوں نے منگیا اپنے پتروں واسطے منگن دے جنہوں نے پتر منگیا تو پوتریاں تاڑی مانگ لیں دے مگر پوتریاں تو یہ کہ گال ہوتی جان دیجئے جہاں بن منگے منگے سبحان اللہ اس وقت اپنا عبد کہہ کر پکار میری رب کی رحمت جوش میں آ گئی ارے قرآن کے مثل کے اوپر قلم چلنے لگا رب کی وحی نازل ہو گئی ارے جا پڑھ بنی اسرائیل کو میرے رب نے کہا سبحان اللہ دی ازنا بی عبدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ حضور نے کہا یا اللہ مجھے اپنا عبد کہہ کر پکار اپنا غلام کہہ کر پکار ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدے کرنے کا موقع ملتا ہے ہم یہ بات نہیں کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں بلینک چیک مل رہا ہے سارے دروازے کھلے خدا کی خدائی سامنے ہے رب کہتا ہے مانگ کیا مانگنا ہے میرا نبی کہتا ہے مجھے اپنا غلام کہہ کر پکار مجھے اپنا عبد کہہ کر پکار اپنا عبادت کرنے والا کہہ کر پکار بھائیو سانو تے تحفہ ویسے ہی لب گیا اسی جب نماز پڑھنے ہاں
تو کسی کو ساڈا نام پتا ہوگی یا نہ ہوگی, کوئی غیر آ کے ویکھے کی کر رہا ہے, انہوں کوئی دسے نماز پڑھ رہا ہے تو کی آکھے گا دیکھنا اپنے رب دی عبادت کر رہے ہیں. تو جڑا رب دی عبادت کرے انہوں کی آکھے گا عبد. اور سانو تے بن منگے لب گیا ہے, ہمیں تو بن مانگے لب گیا ہے. مگر اس کے اندر جو بنیادی نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ حضور مانگنے میں کچھ بھی مانگ سکتے تھے, عبد کیوں کہا؟ کیوں کہا کہ مولا عبد کیا ہے؟ کیونکہ عبد کے اندر ہی ادب ہے. عبد کے اندر ادب ہے. ماذا غل بصر وما طغى. میرے رب نے فرمایا ان کی آنکھ نہ کسی اور طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی. بھائیو آج اس پاک کی محفل میں آئے کیا لینے آئے؟ یہ سوچنا چاہیے. آج پیر صاحب کی بیعت ہوئی ہو, کیوں ہوئی ہو؟ بھائی ابھی جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے, کس لیے پڑھنی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان دینی ہے. اور کس مقصد کے لیے دینی ہے؟ نماز جنازہ کسی کا آ گیا ہے تو اس کو غسل بھی دینا ہے, کفن بھی پہنانا ہے اور اس کو دفن بھی کرنا ہے. اور بھائی کیوں کرنا ہے؟ یہ اسلام کی جتنی معاملات ہیں, جتنے ارکان ہیں ایمان کے, اسلام کے, ان کو کیوں ان کی پیروی کرنی ہے؟ حضور سے کیوں محبت کرنی ہے؟ ان سب کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہے. مگر یاد رکھو میں نے آپ کو بات ادھر سے شروع کر دی تھی, میں بات ادھر لے گیا تھا جہاں رب نے فرمایا ما ذاق البصر وما طغى. ان کی نظر نہ کسی طرف مائل ہوئی نہ حد سے بڑی. یعنی سادے لفظوں میں اگر میں بتا دوں جتوں تختن آئی سی انہوں ہی تقدیر ہے, جس کو دیکھنے آئی اس کی طرف. یعنی یہ ادب ہے. اگر آج آپ حضور کی محفل میں آئے ہیں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں سرکار کا ذکر ہونا ہے تو وضو کر کے آؤ. اگر حضور کی محفل میں آئے ہو اس لیے آئے ہو کہ یہاں رسول اللہ کا ذکر ہونا ہے تو نماز پڑھ کے آؤ. اگر محفل میں اس لیے آئے ہو کہ یہ اس کی محفل ہے, اللہ کے نیک بندے کی محفل ہے, اس کی اپنے رب سے ملاقات کی محفل ہے, تو دل میں بغض کینہ اولیاء کے باروں میں ختم کر کے آؤ. صرف لنگر تو ہم گھر بھی سانو لگ جانا, اسی لنگر کھان نہیں آئے, اسی بن منگیاں لینا ہے. سبحان اللہ. وہ بیدان بک جائیں گے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, اور جب تک مدینے سے اشارے نہیں ہوتے قسمت روشن قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. حضرات گرامی ادب 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 یاد رکھیں, ادب سب کچھ ہے, ادب ہی سب کچھ ہے. اب سوال آخری میرا یہ سوال ہے, سمجھے آخری یہ حصہ ہے, اور میں اپنی گفتگو کو شاید بڑے آرام سے ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں. وقت نہیں ہے کہ میں اہل بیت اطہار کے ذکر کی طرف جاؤں, شاید اگر ہوا تو میں کر دوں گا, مگر 2 4 5 منٹ کے اندر گڈی تے ویسے نہیں رکتے 10-15 منٹ کیوں شادی لے جاتی ہے, گڈیاں ساڈیاں اس طرح دیا نہیں ہیں. 12 اسی اپنے وقت ہی مقام گے کیونکہ اصل کا وقت ہے. اینی گل کر کے بھی نماز نہ پڑھیے تو پھر گل کوئی نہیں نا, تو نماز تو پڑھنی چاہیے. اب میں ادب کی طرف آپ کو لے آیا ہوں, اور میں اس کے اندر جو بنیادی پیغام ہے وہ ایک سوال سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بھائی ادب کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے ادب؟ ہمیں نہیں پتہ وہ اللہ ہے؟ پتہ جی تو بولو اللہ. اللہ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ مالک ہے. وہ کون ہے؟ وہ خالق ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ عزت دیتا ہے, ذلت دیتا ہے, نفع دیتا ہے, نقصان دیتا ہے, زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. وہ دیتا بھی ہے, لے بھی لیتا ہے. وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, اور وہ بولو اللہ ہے. بولو اللہ ہے. اللہ ہے. وہ کتنے ہیں؟ بولو نا. اس کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں ہے, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. سجدہ کس کا ہے؟ اس کا ہے. عبادت کس کی ہے؟ اس کی ہے. کیوں؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یعنی رب کہتا ہے کہ نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. کسی نے پوچھا کہ مولا یہ تو نفی کا صیغہ ہے, اگر تو یہ ہم سے کہلوانا چاہتا ہے کہ ہم تجھے ایک مانے, تیری ربوبیت کا اقرار کرے, تو نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے, یہ کیوں کہلواتا ہے؟ ایسے کیوں نہیں کہا جاتا کہ اللہ ایک ہے, وہی رب ہے, وہی مالک ہے؟ تو یہ بھی کہہ لے تو بات بن جائے گی. رب کہتا ہے کہ نہیں, تو کہہ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. نفی کا صیغہ ہے. علماء سمجھتے ہیں اس نقطے کو, نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے. مولا یہ کیوں؟ رب فرماتا ہے اس لیے تاکہ تیرا دل بھی پاک ہو جائے, تیری زبان بھی پاک ہو جائے. مولا کس چیز سے؟ ارے وہ بت جو ہم نے بنا کے اپنے اندر رکھے ہیں, کسی نے دولت کو رکھ لیا ہے, کسی نے اپنی برادری کو رکھ لیا ہے, کسی نے اپنی اناج کو, اپنی ضرورت کو, اپنی انا کو رکھ لیا ہے, ہر ایک نے, اور کسی نے اپنے آپ کو رکھ لیا ہے. یہ بت دلوں میں رکھے ہیں, ان کی پوجا کرتے, تبھی تو ارے یتیم بھانجے بھانجیاں, یتیم بھتیجے بھتیجیوں کو ان کا حق نہیں دیتے, یہ جانتے ہوئے کہ شرعی طور پر یہ زمین ان کے حق میں آتی ہے, نہیں دیتے, کیونکہ
کہ کہتے ہیں سانو زیادہ ضرورت ہے. تو یہاں پھر اپنی عبادت کی نا. تبھی تو جب فجر کا وقت ہوتا ہے اگر سردیاں تو کہتے ہیں جی ٹھنڈ پڑی ہے پانی گرم کوئی نہیں چلو آپ پہ زور بھی پڑھ لیں گے. اور تبھی تو آپ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ اس وقت اگر اللہ کا سجدہ کر رہا ہو پانی گرم ہو یا ٹھنڈا ہو یا پانی ہو ہی نہ تیمم کر لیں مگر خدا کی نماز کو قربان نہ کریں. مگر وہ تو علی تھے نا, ان کا معاملہ اور تھا, انہوں نے بھی نماز کو قربان نہیں کیا. ویسے نقطہ ذہن میں آ گیا, بات کو ادھر ہی رکھتے ہیں. تو نماز آپ جا کے پڑھیں مگر چونکہ نماز چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب اپنے آرام کی پوجا کی, اپنے بستر کی پوجا کی.